جب کوئی آدمی سمجھتا ہے جاتا ہے قبر پر، بہت سے لوگ سے آپ پوچھیں گے آپ اجمیر کیوں جانتے ہیں؟ یہ اللہ والے ہیں، اولیاء ہیں، کہیں گے یہ نا کہ وہ اللہ والے اولیاء ہیں۔ ان سے پوچھو کہ اولیاء کون ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں اولیاء؟ اگر وہ جواب نہیں دے تو اس کو بتاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بیان کیا اولیاء کون ہے۔ سورہ یونس کی آیت پڑھ کے سنو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قبروں پر، مزارات پر یہ لکھا رہتا ہے، دیکھا آپ لوگوں نے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء کو نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، بس یہی تک۔ وہ اس کے بعد کی آیت پڑھو، اس کے بعد کون لوگ ہیں یہ بتایا گیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ کسی کے چہرے پر اس کا تقوی نہیں لکھا رہتا ہے اور نہ ہی ایمان لکھا رہتا ہے، یہ دل کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا سینے کی طرف، کہا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے۔ ہم کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟ کیا ہمارے پاس علم ہے اس کا جو ہم بولیں گے؟ یہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کی باتیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے کسی کو اللہ کا ولی کہا تو پھر آپ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے، اور آپ اس کی ایمان اور تقوی کی گواہی دے رہے ہیں، اور یہ بغیر وحی کے پتہ نہیں چلتا۔ ہم کہتے ہیں صحابہ اللہ کے اولیاء ہیں، آج اولیاء کا ذکر ہوتا ہے یا اولیاء کی بات جب سننے میں آتی ہے تو لوگ کا ذہن کدھر جاتا ہے؟ مزارات پر جاتا ہے یا نہیں ایسا؟ کیونکہ ان کی ذہن سازی ہی ایسے کر دی گئی۔ اولیاء کے دو شرطیں ہیں، ایمان اور تقوی۔ جتنا ایمان اور جتنا تقوی ہوگا ولایت کے مقام پر اتنا اونچا ہوگا۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ہر متقی مومن اللہ کا ولی ہے،